ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی تجسس سے بھرپور لڑکا رہتا تھا جس کا نام ٹنکو تھا۔ ٹنکو کو قدرت کی کھوج کرنا بہت پسند تھا اور وہ ہمیشہ بڑے بڑے مہمات کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ایک روشن صبح جب وہ گاؤں کے کنارے کھیل رہا تھا، اس نے ایک چھپا ہوا راستہ دریافت کیا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ راستے کے دونوں طرف رنگ برنگے پھول، تتلیاں اور لمبے چمکتے ہوئے درخت تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے راستہ اسے بلا رہا ہو۔ ٹنکو اس راستے پر چلتے ہوئے جنگل کے اندر اور گہرائی میں چلا گیا، اور جلد ہی وہ ایک جادوئی جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں کے درخت اس کے گاؤں کے درختوں سے کہیں زیادہ اونچے تھے، اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہوں۔ قوس و قزح کے رنگوں والے پرندے خوشی سے چہچہاتے اور ہوا میں مٹھاس بھری خوشبو تھی۔ اچانک ایک چھوٹی سی چمکدار مخلوق اس کے سامنے آئی۔ وہ ایک پری تھی جس کا نام زوزو تھا۔ ہیلو ٹنکو، زوزو نے ایک مدھر آواز میں کہا۔ جادوئی جنگل میں خوش آمدید۔ میں ایک بہادر لڑکے کا انتظار کر رہی تھی جو ہماری مدد کر سکے۔ ٹنکو حیران ہوا۔ آپ کی مدد کیسے کروں؟ اس نے پوچھا۔ زوزو نے سمجھایا، ہمارا جنگل خطرے میں ہے۔ ایک بارہ جادوگر ہماری ساری جادوئی طاقت چرا کر اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں وہ جادوئی پھول ڈھونڈنا ہے جو ہمارے جنگل کو زندہ رکھتا ہے، اس سے پہلے کہ جادوگر اسے لے جائے۔ ٹنکو مدد کرنے پر راضی ہو گیا، اور پھر وہ اور زوزو ایک ساتھ مہم پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے بولنے والے جانوروں سے ملاقات کی، چمکتے ہوئے دریاؤں کو عبور کیا اور مشکل پہیلیاں حل کیں۔ ہر قدم انہیں جادوئی پھول کے قریب تر لے جا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک چھپی ہوئی غار تک پہنچے جہاں پھول ایک چمکتی ہوئی رکاوٹ کے پیچھے محفوظ تھا۔ لیکن اسی وقت 12 جادوگر بھی وہاں پہنچ گیا جو اسے لینے کے لیے تیار تھا۔ ٹنکو نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور جادوگر کو ایک دوڑ میں چیلنج دیا، جو جیتے گا وہ جادوئی پھول کا مالک ہوگا۔ زوزو کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ٹنکو پوری رفتار سے دوڑا، رکاوٹوں سے بچتا ہوا اور جنگل کے جانوروں سے حاصل کی ہوئی معلومات کا استعمال کرتا ہوا آگے بڑھا۔ آخر میں ٹنکو ایک خلا کے پار چھلانگ لگا کر پھول تک پہنچ گیا اور دوڑ جیت لی۔ ہارنے کے بعد 12 جادوگر غائب ہو گیا اور جادوئی جنگل میں دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ زوزو نے ٹنکو کا شکریہ ادا کیا اور اسے تحفے میں ایک جادوئی پتو دی۔ ٹنکو اپنے گاؤں واپس آ گیا، یہ جانتے ہوئے کہ جب بھی وہ اپنے جادوئی دوستوں کو یاد کرے گا وہ انہیں خوابوں میں مل سکتا ہے۔